بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا فرماتے ہیں قیامت کی نشانی بتاتے ہوئے قلیل علماؤہم و کثیر خطباؤہم، قیامت کے قریب جو مسلمان ہوں گے ان میں تقریریں کرنے والے زیادہ ہوں گے، علم والے کم ہوں گے، مقدر بہت ہو جائیں گے۔ تو حضور نے جو بات بتائی ہے، میں نے پہلے کا بھی کچھ دور دیکھا ہے، سنا ہے۔ پہلے کے علماء جب عالم بنتے تھے تو ان کی توجہ بیانات کی طرف کم ہوتی تھی، علم کو بڑھانے، کتابوں کے مطالعے، نماز کی پابندی، عبادت، تسبیح، ذکر و شکر عبادت ہوتی تھی۔ اور اس وقت جو آج کل ہمارا ماحول بن کے آیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مدرسوں کے طلبہ بھی ہر ایک کے دماغ میں یہ رہتی ہے کہ مقدر بن جاؤں، شاعر بن جاؤں، مقدر شاعر، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ بلکہ ان جلسوں اور تقریروں کی وجہ سے مدرسوں میں پڑھائی بہت کمزور ہو گئی پہلے کے مقابلے میں، پڑھائی پہ دھیان نہیں ہے۔ پہلے جیسے علماء فارغ ہوتے تھے ویسے ہم لوگ نہیں ہیں، ان کو رسوخ حاصل نہیں ہے علم میں، بہت کم، الا ماشاء اللہ۔ اور اس میں جو ہے وہ کچھ ہماری قوم کا بھی دخل ہے، کیونکہ ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ کوئی آدمی امام ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، بچوں کو دینی تعلیم دیتا ہے، ان کو تنخواہیں میسر نہیں ہیں، یہ آپ چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ہیں، وہ بھی انہیں سکون سے نہیں مل رہی ہیں، ذرا میں حساب ہو جاتے ہیں۔ اور جو اسٹیج پر آ گئے ہیں مقدر شاعر، ان پر نوٹوں کی نچھاور کر رہے ہیں۔ انہیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سی بھلا آدمی جس کے دم سے مسجد آباد ہے، کوئی امام ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، کوئی بچوں کو دینی تعلیم دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے آنے والی نسلیں، کیونکہ دین جو زندہ ہے وہ تقریروں سے زندہ نہیں ہے، صرف دین زندہ ہے پڑھنے پڑھانے سے۔ تو اللہ کے رسول نے تعلیم کا سلسلہ قائم کیا تھا، اس کا نتیجہ ہے کہ آج 1450 سال کے بعد بھی جو اسلام مکہ مدینے میں نازل ہوا تھا وہ اسلام آج ہمارے پاس موجود ہے، اتنے زمانے کے باوجود بھی، کیونکہ سلسلہ با سلسلہ جو لوگ دنیا سے گئے وہ اپنے شاگرد بنا کر گئے، شاگردوں کے شاگرد ہوتے چلے گئے، سلسلہ آگے بڑھتا گیا، آج ہمارے پاس پورا دین موجود ہے۔ یہ مقدروں سے نہیں ہوا ہے، یہ پڑھنے پڑھانے سے ہوا ہے۔ ہم بچوں کو دینی تعلیم دے کے جائیں گے، ہم مر جائیں گے قبرستانوں میں ہوں گے، یہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، مسئلے جانتے ہوں گے کہ نہاتے کیسے ہیں، اسلام میں وضو کیسے کہتے ہیں، اسلام میں ناپاکی کیا ہے، اسلام میں پاکی کیا ہے، اسلام میں حرام کیا حلال کیا ہے۔ ہم قبرستانوں میں ہوں گے، لیکن یہ باتیں ہمارے گھر کے لوگ تبھی تو جانیں گے، ہماری نسلیں، جبکہ ہم بچوں کو پڑھا کے جائیں گے۔ تو دین جو زندہ ہے وہ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے سے۔ آج ہم نے یہ حال کر دیا کہ بے شمار لمبی لمبی رقمیں طے کر کے لوگ آ رہے ہیں نذرانے کے نام پر، لمبی لمبی رقمیں کر کے ان کو بلا رہے ہیں، اوپر سے نوٹ برسا رہے ہیں ان کے اوپر، اور کسی امام، کسی مسجد کے مؤذن، خدمت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، مسجد کے اندر نماز کو پڑھانے والا یا بچوں کو تعلیم دینے والے کے لیے کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس سے 30-50 کا مسافہ کر لیں، تو تنخواہیں میں پاری ہو رہی ہے ان کی تنخواہ، سب زوال کے آثار ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ میں نعت خوانی کا یا تقریروں کا وعظ و نصیحت کا مخالف نہیں ہوں، میرا مطلب یہ ہے کہ جس کے ذریعے دین کو زیادہ تقویت مل رہی ہے، ان کے ذریعے دین باقی ہے، ان کے ذریعے سے مسجدیں آباد ہیں، ان کے ذریعے سے دین آگے بڑھے گا،
बच्चों के पढ़ने का सिलसिला चलेगा, वो उसको पढ़ा के जाएंगे, फिर वो मरेंगे तो औरों को पढ़ा के जाएंगे, जिनसे ये दीन क़यामत तक बाकी रहेगा। जो मजहब के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है, जिनसे मजहब जिंदा है, जिनसे मजहब को ताकत मिल रही है, उनको तुम ताकत पहुंचाओ। एक हदीस शरीफ में हुज़ूर ने फरमाया, और याद आई मुझे हदीस, फरमाते हैं इन्ना मिन फितनतिल आलिम अन यकूनल कलाम अहब्ब इलैहि मिनल इस्तिमा। हुज़ूर का फरमान है, फरमाते हैं आलिम के लिए ये आजमाइश है, मतलब ये चीज आलिम को ये अच्छी चीज नहीं है क्या कि उसको बोलना सुनने से ज्यादा अच्छा लगता हो, मतलब अपना बोलना अपना बयान करना तो अच्छा लगता हो और दूसरे की सुनना उसको अच्छी न लगती हो। अच्छा इल्म वाला वो है कि सिर्फ अपना ही बोल के मेरे मुंह से दीन की बात निकल रही है तो मुझे अच्छी लग रही है, और वही दीन की बात कोई और कर रहा है तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मुझे टाइम नहीं मिला, बल्कि आजकल मैंने कई जगह ये सुना है, मुझे बताते हैं लोग के जलसों के हालात चल रहे हैं, वहां इस बात पर बड़े इख्तलाफात हो रहे हैं कि मेरी तकरीर पहले हो कि मेरी बाद में हो। अभी एक जगह तो ये सुनने को मिला कि स्टेज पे मारपीट हुई है हम लोगों में। अरे भले आदमी, स्टेज पर टाइम नहीं मिला तो अल्लाह का जिक्र कर बैठ के, वो तेरा टाइम है, रात भर इबादत कर, दिन भर कर, स्टेज पे क्यों लड़ रहे हो भाई? जिक्र करो, इबादत करो, शुक्र करो अल्लाह का। ये हालात बन गए। मेरी गुजारिश है कि अल्लाह तौफीक दे तो पैसा भी वहां पे खर्च करो, कोशिश ज्यादातर इनके जरिए दीन को तक़वीत मिले। हदीस शरीफ फरमाते हैं ला याकुलु तुआमा का इल्ला तुक़ा, ऐ लोगों तुम्हारा खाना न खाएं मगर परहेजगार लोग, अच्छे लोगों को, दीनदार लोगों को, भले आदमियों को तुम्हारा खाना मिले। आजकल तकरीबात होती हैं, दावतें होती हैं, उनमें ये नहीं देखते हैं भले कौन है, नेक कौन है, दीनदार कौन है, ज्यादातर बड़े बड़े लोग कौन है, ऊंची पार्टियों को दावतें दी जाती हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। कुल मिलाकर के बात यह है, आज की मेरी गुफ्तगू का खुलासा यह है, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम लोग सिर्फ बयानात और खिताब पर न रह जाएं, बल्कि वो कामों की तरफ भी तवज्जो दें कि जिनके जरिए हमारा दीन क़यामत तक बाकी रहे और हमारी नस्लें दीन से आगा रहें, और हम इस किस्म के जो लोग हैं जो दीन को ताकत दे रहे हैं, जिनके दम से मस्जिदें आबाद हैं, जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उन पे अपना पैसा भी खर्च करने की आदत डालें, उन पे उनके ऊपर पैसा खर्च करें, उनकी मदद करें, उनको कुव्वत दें ताकि उनका हौसला बुलंद हो। समझे आप? अल्लाह तबारक व तआला हम आप सबको दीन के सही रास्तों पर चलने और दूसरों को चलाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।